Our today's class is for 11th class. We are learning subject geology. Our today's topic is permeability in rocks. What is permeability? As you have already learned, the property by virtue of which water can pass through the rocks, or we can say the property by virtue of which water can penetrate through the rocks from one rock to another rock, or in between the different rocks, or within one rock, the liquid or fluid having the rock having the capacity to pass on such fluid from the upper level to the lower level of the rock, or in between the rocks, or within the different sedimentary rocks. Such rocks are known as permeable rocks. Those rocks which have the property of passing on, penetrating the fluids from one layer to another layer, those rocks are known as permeable rocks. For example, sandstone, which is a type of sedimentary rock, the sand particles are loosely packed, and within these sediments, spaces are there, and in between those spaces, fluids pass, penetrate easily. Limestone is also a sedimentary rock. These are the two examples. These are the two rocks which are permeable rocks. They allow the water to pass through. The rocks which do not possess this property are called impermeable rocks. So impermeable is opposite to permeable. So impermeable are those rocks which do not allow the water or any fluid or gas to pass on through, pass through. Basalt and shale are the two examples which are igneous rocks. We do not allow the fluid or gas to pass through. Permeability depends upon the presence of minute openings. So, the permeability within a rock depends upon presence of minute openings, small openings which are in the rocks. Also depend upon the size. What are the size of these different particles or these openings? The shape. What is the shape of this space, this opening which is within the rock, or the around the particles which are there? What are the shape of these particles or the spaces, and the arrangement of such openings, and how have been these openings arranged, whether they have been diamonds, what are there diagonally arranged or horizontally, vertically. So different types of arrangements of particles or these spaces are to be arranged. So if we try to understand it again, permeability क्या होती है रॉक्स में? परमेबिलिटी लफ्ज जो है इसका माने है ये कि ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें रॉक जो होती है ये अपने अंदर कोई भी फ्लूइड या गैस जब इसमें दाखिल होता है तो इसको वो पास ऑन कर सकती है. मैंने एक एग्जांपल सा एक पिक्चर सो दैट यू कैन गेट इजीली अंडरस्टूड इसलिए बनाई है ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे. अगर ये हमारी एक सैंडस्टोन है, इसके ऊपर जब पानी दाखिल हो जाता है ज़मीन के अंदर लेयर्स में ये सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे होते हैं, जब भी दाखिल हो जाता है, जब पानी फ्लूइड अंदर दाखिल हो जाता है तो ये अपना रास्ता बनाता है. इसलिए तभी रास्ता बनाता है जब इसमें अरेंजमेंट हो ओपनिंग्स का या साइज शेप पार्टिकल्स का इस तरह बना हो, इस तरह जो और ये ओपनिंग्स इसके अंदर स्पेशली जिसको हम पोर्स पोरासिटी से डिफाइन करते हैं, जैसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके अंदर, उन पोर्स के थ्रू
یہ پانی یہ فلوئڈ اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر اندر جو یہ راک ہوتا ہے اس کے ان پارٹیکلز کے ارد گرد یہ جو سپیسز ہوتے ہیں، ان سپیسز کے تھرو یہ پاس آن ہو جاتا ہے. پارٹیکلز کے ارد گرد جو سپیسز ہوتے ہیں ان سپیسز کے تھرو یہ پاس آن ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں نیچے تک، اور پاس ہو کے دوسری جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں یا راک کے نچلے لیئر میں پہنچ جاتے ہیں. اس کو ہم پرمیبلٹی کوالٹی کہتے ہیں، یا اس کو ہم پراپرٹی یا پرمیبلٹی کہتے ہیں. جس طرح ہم نے ایگزامپل لی ہے لائم سٹون اور سینڈ سٹون کی، ایسے راکس جو کمپلیٹ لاک اپ ہوں گے، جو فلوئڈ کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، نیچے تک پہنچنے نہیں دیں گے، یہ کمپلیٹلی بند ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی پور ارینجمنٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی ان کے اندر اوپننگ نہیں ہوتی ہے، پارٹیکلز کی کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتی ہے، جسٹ لائک ون پارٹیکل ہوتا ہے کمپلیٹ، یہ اپنے اندر فلوئڈ کو داخل ہونے نہیں دیتا ہے. اس کو مینس ان ادر ورڈز ہم یہ کہیں گے کہ ایسے راکس جن میں یہ پراپرٹی نہیں ہوگی ان کو ہم انپرمیبل راکس کہتے ہیں. جیسے بیسالٹ اور شیل کی ایگزامپل ہم نے دی ہے. پرمیبلٹی ہونے کے لیے ایک راک میں پرمیبلٹی ہونے کے لیے یہ مختلف چیزوں پہ دار و مدار رکھتی ہے. یہ راکس، یہ جو ہماری سیڈیمنٹ راکس ہوتی، ان کی جو پرمیبلٹی یہ ہوتی ہے، ان کی اس کے لیے موجودہ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مثلا ایک مائنیوٹ اوپننگز کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے اوپننگز ہوتی ہے. دوسرا سائز جو ان اوپننگز کا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور شیپ یا ارینجمنٹ مینس کہ ان اوپننگز کی شیپ کیا ہے، ان اوپننگز کا سائز کیا ہے، ان یہ جو چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ اوپننگز راکس میں ہوتے ہیں، اور ان کا جو ارینجمنٹ ہے وہ کیسا ہے. تو میں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ یہ ایسی راک ہے جس میں زیادہ اوپننگز ہے اور اس کے اندر پانی جو ہے زیادہ داخل ہو جاتا ہے. ود دا ریزلٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں زیادہ پاس آن کرنے کی کیپیسٹی ہے، اس کو ہم پرمیبل راک کہتے ہیں. So this was regarding the permeability of rocks.